الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. اس وقت ہم اور آپ جمع ہیں ایک خاص عنوان کے تحت. حضرت مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اڑیسہ کی سرزمین پر ایک ایسے عالم ربانی اور پیر طریقت تھے جن کا علمی فیض اور روحانی فیض بہت دور تک پھیلا ہے. بات تو یہ ہے کہ میں براہ راست حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے فیض نہیں اٹھا پایا ہوں، یہ میری بدقسمتی ہے، لیکن پھل کو دیکھ کر درخت کا پتہ چلتا ہے. حضرت کے صاحبزادگان سے وابستگی ہے اور خاص طور سے حضرت کے جانشین حضرت مولانا ارشد ذکی صاحب دامت برکاتہم جو استاد محترم ہیں، بہت قریب سے دیکھنے کا، ان سے استفادہ کرنے کا اور ان کے حالات سے واقفیت کا بہت قریب سے موقع ملا ہے. تو میں نے جس طریقے سے انہیں پایا اور ان کی شخصیت کو میں نے جیسے دیکھا، تو اگر ان کی مثال ایک پھل کی ہے تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ درخت کی کیا مثال ہوگی. تو حضرت کے احوال و مناقب کا تذکرہ تو ہوگا آپ کے سامنے. میں بس ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس عنوان کے تحت جلسے کے توسط سے کہ دنیا میں جو کوئی آیا ہے اس کو تو آخر جانا ہی ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر اسٹیج پر رہنمائی ایسی کی ہے اور ایسی مثالیں چھوڑی ہیں کہ جس کو دیکھ کر بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ جس میں قدم قدم پر ایسی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہو. ایک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کیسی فکریں ہوتی ہیں اس وقت. یا تو اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے اور یہ افسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے متعلقین کو ایک نظر دیکھ کر جاؤں. اور یہ ہوتا ہے کہ کبھی بیٹوں کو بلا لیا جائے
بیٹیوں کو بلا لیا جائے، پوتوں نواسوں کو، نواسیوں کو بلا لیا جائے، ایک نظر بھر کر میں دیکھ لوں، کیونکہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن کیا اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جس وقت سانس اکھڑ رہی ہو اور دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہو اور صاف محسوس ہو رہا ہو کہ کسی دم اب مجھے دنیا سے آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، تو اس وقت بھی اگر ہمارے یہ جذبات رہ گئے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی اولادوں کو دیکھ کر جائیں اور یہی حسرت رہ گئی، یا یہ ہے کہ جو ہم نے کاروبار چھوڑا ہے، جو تجارتیں ہیں، اس کے بارے میں ہم فیصلہ لیں، اگر یہ ساری الجھنیں اس وقت بھی ہیں تو یہ بہت خطرے کی گھڑی ہے، کیونکہ آخری وقت جو ہوتا ہے اس وقت بھی انسان کو سنبھلنا ضروری ہے۔ وہ اسی وقت سنبھل سکتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی میں، اپنے اس دور میں جب وہ صحت و سلامتی کے ساتھ تھا، اس کی مشق کیا ہو، پریکٹس کیا ہو، ایکسرسائز کیا ہو، اس طرز پہ اگر اس کی زندگی ہوگی تو وہ آخر وقت میں بھی اسی کا لحاظ کرے گا۔ اسی رہنمائی کے لیے قرآن کریم نے نمونہ چھوڑا ہے، اور کسی اور کا نہیں، جلیل القدر انبیاء اکرام علیہم السلام کی وہ مثالیں پیش کی ہیں کہ رہتی دنیا تک ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ جب میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا، آخری وقت ہوگا، تو اس وقت مجھے کیا کرنا ہے اور میری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کی زندگی کے اندر ہزاروں لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور صرف یہی نہیں، ہزاروں سال بعد تک وہ قومیں جو مشرک تھیں، کافر تھیں، ان کو بھی ناز تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نہ کسی درجے میں تعلق رکھتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے مشرکین وہ بھی یہ فخر کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس چیز کی وصیت کر رہے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کس بات کی وصیت کر رہے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر تم یہ بتاؤ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، نبی اس گھر میں جس گھر کے افراد نور نبوت سے فیض اٹھا رہے ہیں اور نورانی ماحول کے اندر پرورش پا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں بت پرستی عام ہے اور بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے اور بت بنائے جا رہے ہیں، بت بیچے جا رہے ہیں، میلے لگتے ہیں، ان میلوں میں دیوی دیوتاؤں کے اور بتوں کے بڑے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو وہ یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد تم بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ تم مسلمان بن کر زندگی گزارو گے یا نہیں گزارو گے؟ اور یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا ہے اور تم اسی دین پر اپنی جان دینا،
ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت وہ اسلام تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے. تم جو اس وقت مسلمان ہو آخر وقت میں مسلمان نہ رہ پاؤ، ایسا نہ ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت جب موت آ رہی ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. وقت کا نبی اپنی اولاد سے یہ پوچھ نہیں رہا ہے بلکہ یہ وصیت بھی کر رہا ہے اور گارنٹی لے رہا ہے کہ تم وعدہ کرو، عہد کرو میرے سامنے کہ تم مسلمان بن کے رہو گے یا نہیں رہو گے. خطرہ تھا اس وجہ سے کہ جو باہر کی دنیا ہے، جو ماحول ہے وہ بت پرستی کا ہے، شرک کا ہے، کفر کا ہے، نفاق کا ہے، خدا بیزاری کا ہے، اسلام سے دوری کا ہے. تو کہیں وہ ماحول اور اس کے جراثیم نہ آ جائیں نبی کے گھر، اس لیے وہ جاتے جاتے اس کی وصیت کر رہے ہیں. تو قرآن پاک نے یہ اہم پیغام دیا ہے کہ اپنی ذات کی فکر ہو، اور صرف یہی نہیں، زندگی میں ہم اپنی اولاد کی جو تربیت کر رہے ہیں اس تربیت پر ایک عہد نامہ لیں مرتے وقت کہ ہماری اولاد سے کہ تم کس کی عبادت کر کے جاؤ گے. کیونکہ تم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو یہ ایسا خطرناک زمانہ ہے کہ جس میں چاروں طرف شرک اور کفر کے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں. جب اسکول پڑھنے جاتے ہو تو وہاں تمہیں بندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، وہاں تمہیں سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے، وہاں تمہیں یوگا کرایا جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں پھنس جاؤ اور اس کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ بیٹھو. تم جہاں جہاں جاتے ہو، چاہے پولیس اسٹیشن جاؤ، چاہے عدالت کچہریوں میں جاؤ، چاہے اسکول کالجوں میں جاؤ، تو ہر جگہ تمہیں بت دکھائی دیتے ہیں اور پھر لوگ وہاں ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہیں تم بھی اسلام کی اہمیت کو کھو بیٹھو اور اسی راستے پہ چل پڑو. تم اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جہاں کفر و شرک کو ایک تہذیب کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہاں سکون کی تلاش کے لیے یوگا کرایا جاتا ہے. لیکن تم یاد رکھو کہ سکون کی تلاش کے لیے تمہیں نماز پڑھنی ہے. نماز کی اس عبادت کے ذریعے سے تمہیں سکون حاصل کرنا ہے، یوگا کے ذریعے نہیں. یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں صبح اٹھ کر تم دیکھتے ہو کہ کوئی کھڑا ہو کر سورج کی پوجا کرتا ہے اور اپنے دن کی شروعات کرتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو تم جب صبح اٹھو تو رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اپنے دن کی شروعات کرو. یہ تمہیں احساس دلا رہے ہیں وقت کے پیغمبر، اور وہ دنیا سے جاتے جاتے یہ سبق پڑھا رہے ہیں. قرآن کریم نے اسی لیے ان آیتوں کو یہاں نازل کیا. اگر یہ پیغام پہنچانا امت محمدیہ تک نہ ہوتا تو ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تاریخ بیان کرتا ہے قرآن؟ صرف تاریخ سنانے کے لیے نہیں ہے، سبق لینے کے لیے ہے. تو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے ہر طریقے کی قربانی دیں گے. یاد رکھیے، یقیناً ہم ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جس ماحول میں آدمی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اسلام کا مذاق اڑا لیتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، اور وہ کفر کو اپنے اندر پہنچا دیتا ہے، کفر و شرک کے جراثیم کو پہنچا دیتا ہے، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا احساس نہیں ہو پاتا. تو یہ سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے. یہ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام جس طریقے سے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولادوں سے یہ عہد لے کر جاتے ہیں اور پھر اسی ماحول پر اپنی اولاد کو پرورش کراتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ والے بھی اسی طریقے پر زندگی گزار کر اپنی اولاد کو ایسی تربیت دے کر جاتے ہیں. تو یہ وہی پیغام ہے اس جلسے کا
کہ ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر خود بھی اسلام پر چلیں گے، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو چلائیں گے، اور جب آخری وقت ہوگا تو اس وقت بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے ابھی فکر بیوی بچوں کی نہیں، گھر والوں کی نہیں، اولاد کی نہیں، مال و دولت کی نہیں، تجارت کی نہیں، فکر ہوگی تو اس بات کی ہوگی کہ رب کے حضور، رب کے دربار میں حاضری ہے، مجھے کیسے جانا ہے اور کن باتوں کا عہد و پیمان لے کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔